حقوق اللہ کا بھی ایک اپنا مقام ہے، ٹھیک، حقوق العباد کا بھی اپنا مقام ہے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایک بات بڑی خوبصورتی سے بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نفسے کے فرومی رود امید حیات است، واہ، جو سانس اندر جاتا ہے اس سے زندگی بڑھتی ہے، ٹھیک، اور وہی ایک سانس جو اندر گیا ہے وہ جب باہر آتا ہے تو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ تو سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے۔ تو ایک سانس پر کے اندر دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو از دست و زبان کے برآید کہ عہدہ شکرش بدرآید، کس کے ہاتھ اور زبان سے یہ ممکن ہے کہ اس کے شکر کی ذمہ داری پوری کر سکے۔ تو حقوق اللہ کو تو کما حق ہو ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، اس میں بڑی کیا قبلہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی انداز میں بیان فرمایا اس کو، کہ ہم جس طرح فرما رہے تھے کہ وہ لائٹ ریڈ ہو گئی ہے تو آپ رہ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک تھوڑی سی میں اس کو وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ جا رہے ہیں اور ایک اور آدمی آپ سے راستہ مانگتا ہے، تو آپ یعنی کوشش ہر آدمی کی یہی ہوتی کہ پہلے میں گزر جاؤں۔ ٹھیک، اگر آپ کسی دوسرے کو موقع دے دیتے ہیں کہ تم گزر جاؤ، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوگا کہ آپ نے دوسرے کے دوسرے حقوق کے کا لیے راستہ چھوڑنا، راستہ بنانا، راستہ چھوڑنا، آسانی پیدا کرنا، دوسرے کے حقوق کا جی ہاں، خیال رکھنا، یہ اچھی چیز ہے۔ اور روزانہ ایک کام تو کم از کم ہمیں ہونا چاہیے کہ سب ہم اپنی ضرورت کے کام کرتے ہیں، ایک کام ایسا کر لینا چاہیے روزانہ جو پورے کسی دوسرے کے فائدے کے لیے ہو، کسی دوسرے زیادہ کی نہیں تو ضرورت کم کا از کم راستے سے ایک روڑا ہی اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دے واہ واہ، تاکہ کوئی یہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اتنا کام ضرور کر دینا چاہیے۔ اور حقوق العباد کے حوالے سے ایک بزرگ بڑے عالم تھے، بڑے ماہر تھے اپنے فن میں، تو اس کے ساتھ جو ریاست تھی اس کے نواب نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے ریاست میں آ جائیں، آپ کی بڑی ضرورت ہے یہاں۔ تو وہ وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو اس طرح رہائش بھی دیں گے، اتنا مشاہرہ بھی دیں گے اور ساتھ روٹی دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کام شروع کر دیا۔ تو نواب نے اپنے خدام سے کہا کہ بڑے عالم ہیں اور بڑے ماہر ہیں، دوسری ریاست سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کے لیے بڑے عمدہ کھانے تیار کرنے ہیں۔ ٹھیک، تو انہوں نے بڑے اچھے کھانے تیار کیے۔ جب لایا گیا تو انہوں نے کیا کیا، صرف روٹی لی اور پانی میں ڈبو کر اس کو کھا لیا۔ اللہ، تو انہوں نے کہا شاید پسند نہیں آیا ان کو، رپورٹ دی گئی تو انہوں نے کہا پھر اور بہتر کر کے کرو، اور زیادہ بہتر کھانے تیار کیے گئے۔ تو اگلے دن بھی وہی صورتحال ہوئی۔ تو پھر نواب صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ کو کوئی نمک مرچ کا کوئی مسالے کا مسئلہ ہے، آپ کو پسند نہیں آتے، آپ کے حسب منشا بنا دیں، جو چیز آپ کھانا چاہیں تو ہم آپ کے لیے وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے فرمایا اصل میں میرے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی نا کہ اتنا مشاہرہ اور اس کے ساتھ روٹی، اس کے ساتھ سالن کا ذکر نہیں تھا، اللہ، اس لیے میں نے سالن نہیں کھایا۔ تو اتنے لوگ خیال رکھتے تھے اپنے، تو آج تک ان کے قصے دور دور تک پہنچیں گے، لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے نفس پر جبر کرنا اور حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا۔ سبحان